اس مقدمے کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے بنیادی بات سمجھ لیں، ایک بنیادی عقیدہ، جو عقیدہ پوری امت کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ وہ کون ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس روئے ارض پہ اللہ تعالی کا دیدار کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو ہونا محال ہے، امپاسبل ہے، یہ مقدور نہیں ہے، محال ہے۔ اس کے ثبوت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر ہے 103، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ حتیٰ کہ اس آیت میں اہل تشیع اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، وہ بھی غلو کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھنا نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یار آپ کوئی ایک بات کرو، کسی بات کے اوپر ٹکو۔ اور پھر بعض غلو کرنے والے وہ کہتے ہیں شب معراج بھی جو مولا علی کا پنجہ دیکھا تھا۔ خیر اب اہل علم ان کو خود ہی رد کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ نصیریاں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اہل تشیع کا یہ جو ہے مکتب نہیں ہے، مکتب اہل بیت یہ نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 اس پر گواہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر پریکٹیکل ایکسپیرینس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143، جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ ملاقات کے دوران کہا اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں۔ اتنی دفعہ باتیں سن سن کے اگلا سٹیپ بھی بندہ طے کرتا ہے نا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا، لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو مجھے، بلکہ تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو سمجھنا تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں پہاڑ پہ اللہ نے صرف تجلی کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اور اس کے بعد ان کا ہے اللہ میں تیرے طرف رجوع لاتا ہوں، اب دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں گا۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں، تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے، تو پھر ہم اسے غلام احمد قادیانی کا بھائی کہیں گے نا، جس طرح اس نے جھوٹا دعوے نبوت کیا۔ یہ کم از کم اسے کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، یا تو پھر یہ کلیم کرتا ہے کہ تو مسلمان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، جو سورہ شورا کے اندر آیا ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، نمبر 1 ہمارے محبوب علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اولو العزم پیغمبروں سے بھی آگے بڑھ گئے، تو پھر ہم یہی کہیں گے نا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 آخری آیت میں بھی آیا ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے، تمہیں موت آ جائے۔ تمام نے اس یقین کا ترجمہ موت کیا ہے۔ مرنے سے پہلے یقین نہیں آ سکتا، کیونکہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ فزیکلی دیکھ لیں۔ تو یہی تو آپ کو انعام ہے، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7356 نمبر حدیث ہے دجال کے کانٹیکسٹ میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن وہ کاف فا را یا کاف الف فا را لکھا ہوگا ایبریویشنز میں۔ تو لوگ جو اہل ایمان ہیں نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہے، تو ان کو پتہ چلے گا دجال ہے۔ دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، چاہے مومنین میں بھی منافقین ہوئے، اور وہ ہو سکتا ہے کاف سے کشف پڑھ لیں، الف سے الہام پڑھ لیں، فا سے فیض پڑھ لیں، اور را سے روحانیت پڑھ لیں، کہ جی یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں۔ اچھا اس حدیث میں 7356 میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا دجال، یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے۔ یہ الفاظ ہیں، کیا مطلب کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے، تو آپ بھی مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ بابوں نے کیا کام ڈالا ہوا ہے، تو اے ہوں آگے جے کام کی پایا جے انہوں نے، اے دے تسی کتابوں نے خدا دی تعریف سن لی۔ بابوں نے کیا کام ڈالا ہے جناب؟ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری کی کتاب ہے،
جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارے اولیاء کے حالات زندگی اس میں لکھے ہوئے ہیں، ایسی کوئی کتاب نہیں، اس میں بایزید بستامی کی معراج لکھی ہوئی ہے، المتوفا 261 ہجری۔ ان کا امام ابو یزید بستامی اور میرا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، المتوفا 261 ہجری، وہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں، یہ بھی 261 میں فوت ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے معراج میں وہ عرش تک پہنچ گئے اور اللہ کو دیکھا، مشاہدہ کیا، اور باقاعدہ چیپٹر ہے بایزید بستامی کی معراج تذکرۃ الاولیاء میں، بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ آپ کو حوالے اس کے تذکرۃ الاولیاء کے فضائل اعمال میں ملیں گے، فضائل سنت میں بھی، تبلیغی جماعت کی کتاب میں بھی، دعوت اسلامی کی جماعت کی کتاب میں بھی، یعنی دونوں بھاری فرقے بریلوی اور دیوبندی اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ پھر کشف المحجوب جو اس سے بھی پہلے لکھی گئی 200 سال پہلے، علی بن عثمان حجویری المتوفا 465 ہجری، انہوں نے کشف المحجوب میں بایزید بستامی کے بارے میں کلیم کیا ہے کہ وہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو پہلی دفعہ گئے تو صرف کعبہ دیکھا، تو کہتے ہیں میرا حج نہیں ہوا، اگلی دفعہ گئے تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبے کے رب کو بھی دیکھا، تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حج نہیں ہوا، تیسری بار گئے تو صرف اللہ کو دیکھا، کعبہ ہی غائب تھا، تو ان کا اب میرا حج ہوا ہے۔ فزیکلی دیکھا، اگر کہتا نہیں یہ خواب میں دیکھنا ہے تو سر میرا معصومانہ سوال ہے کہ خواب کا پیکج موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا، جن کو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں کہا گیا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، انہوں نے آگے سے توبہ کی۔ تو اگر بازید والا عقیدہ ان کا ہوتا تو کہتے ہیں اللہ توبہ خواب ہی کرا دے، بازید نو تے بائی کرانی ہے نا، کہانیاں جھوٹ کوڑ ہن مزہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نو بھی غصہ آندا سی تو اپنی حبشی لینگویج وچ بولدے سن، کوڑ پنجابی کہتے ہیں جھوٹ نو۔ اچھا جی، شیخ زکریا کاندھلوی نے کتاب لکھی ہے فضائل حج، حاجیوں کو تبلیغی جماعت والے بچارے میرے بولے بھائی، تبلیغی جماعت میری جماعت ہے، کافی سارے لوگوں کو اب بات سمجھ آ گئی ہے الحمدللہ، ہم محبت کرتے ہیں ان کے جذبے کی، لیکن یہ کچھ آپ کی کتابوں میں میرے بھائی لکھا ہوا ہے۔ فضائل حج میں لکھا ہوا ہے سر، اتنا مزیدار واقعہ ہے یہ، ابھی تک ویسے میں نے نا کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا، آج آپ سنیں اور مزہ لیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جی محدث عبد الرزاق مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دے رہے تھے۔ آپ پتہ محدث عبد الرزاق کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں جی، بخاری مسلم نے ان سے حدیثیں لی ہوئی ہیں محدث عبد الرزاق سے۔ یہ وہی ہے جن کی مصنف عبد الرزاق ہے، دو ہیں نا کٹھی لکھی گئی، مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق۔ سر اے او جے اے عبد الرزاق تھوڑا کرکٹر نہیں ہے، پاویں سمجھو، محدث عبد الرزاق بیٹھے ہوئے 3 صدی ہجری کے اندر بڑے اماموں میں سے وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام کے اوپر میرا کلپ دیکھ لیں، اللہ فضل تب یہ صاف ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن خضر کی ملاقات ہوئی مسجد نبوی میں، تو میں نے کہا کہ خضر یہ بتائیے آج تک آپ کو کوئی ایسا شخص ملا ہے جو مرتبے میں آپ سے بھی بڑا ہو؟ ہائے ہائے ہائے۔ ان کا ہاں جی ایک بندہ ملا ہے۔ ان کا جی کیسے؟ وہ کہتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں تھا۔ اچھا، حضور کی پوری زندگی میں حضرت خضر کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد نبوی میں جانے کی، جو ان کے خضر ہیں جھوٹے۔ حضور کی وفات کے بعد وہاں حالانکہ قرآن میں تو سورہ آل عمران میں حکم تھا کہ اے پیغمبروں جب میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، نہ غزوہ بدر لڑی، نہ احد لڑی، نہ خندق لڑی، حضور دی وفات تو بعد مسجد نبوی بیٹھے ہیں۔ اچھا جی، کہانی ہے نا، خضر تو وہ ہے ہی نہیں ہے، میں نے بتایا، وہ آپ لیکچر میں دیکھ لیں۔ کہتے ہیں جی وہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، محدث عبد الرزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے، اور پاس ہی ایک نوجوان جو ہے نا وہ اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالے بیٹھا ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ صوفی ہوتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں، قرآن حدیث کا درس ہی سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف ہے، علم و بس کرنی ہو یار۔ تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ محدث عبد الرزاق یہاں پہ درس دے رہے ہیں، اتنے بڑے محدث، اور یہ بندہ علیحدہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا، تو وہ یوں ہی بیٹھا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو عبد الرزاق سے حدیثیں کیوں نہیں سنتا؟
اس زمانے میں تو اس کے پائے کا محدث کوئی نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ لوگ عبدالرزاق سے حدیثیں سنتے ہیں اور میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں. استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. سر یہ دعویٰ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی کرے تو یا تو اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوگا یا غلام احمد قادیانی کا بھائی ہوگا. تبھی قلم اٹھا سکتے ہیں نا آپ کہ ذہنی توازن بگڑا ہو. صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے اور سنن ابن ماجہ میں مرفوع پوری مولا علی نے ہی نبی علیہ السلام سے روایت کیا کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا. نمبر 1 سویا ہوا شخص, نمبر 2 بالغ نابالغ, اور نمبر 3 مجنون مجذوب پاگل جو مرضی کہہ دو شطحیات والا. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ حضرت خضر پریشان ہو گئے کہ بھی یہی کیڑا جڑا کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کو سننا. تو حضرت خضر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ اچھا تجھے اگر اتنا ایمان ہے تو بتا میں کون ہوں. تو کہتے ہیں جی اس نے کہا کہ نظر اٹھا کے کہا, انہوں نے کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو خضر ہے. کہتے ہیں میں ڈر گیا. تو کہا یہ مجھے ایک بندہ ملا جو مرتبے میرے سے اوپر سے. اے جی جناب کہانیاں اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کے مقابلے پہ انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں. تو اب ہم ان کو صرف پیار سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور.